جو نبی سارے کے سارے اپنی امتوں کی طرف آئے ہیں وہ کیا بن کے؟ فرمایا عطیتن، یہ عطیہ بن کے آئے. وَإِنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدٌ لَنَا ہدیۃ، ہمارے نبی ہمارے لیے ہدیہ بن کے آئے. آپ کہیں گے اس میں کیا بات آپ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے نبی اپنی امتوں کے لیے عطیہ بن کے آئے اور ہمارے محبوب ہمارے لیے ہدیہ بن کے آئے. آپ نے فرمایا انما بعثت رحمتا مہداتا، آپ نے فرمایا ہے کہ میں رحمت بنا کے بھیجا ہوں، رحمت بھی ہدیے والی. ہدیہ مین تحفہ اینڈ گفٹ. آپ سمجھے ہی نہیں میری نا، آپ سمجھتے تو آپ کو پتا چلتا میں نے کیا کہا. حضور تحفے کے طور پہ ہمیں دیے گئے. مل فرق بین العطیہ والہدیہ، عطیہ اور ہدیہ میں کیا فرق ہے؟ یہ بات صوفیاء نے کیوں لکھی ہے؟ اگر بات دل کو لگے تو آپ بول سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان الہدیہ للمحبوبین وان العطیہ للمحتاجین. فرمایا عطیہ محتاجوں کو دیا جاتا ہے، ہدیہ پیاروں کو دیا جاتا ہے. پہلے محتاج تھے، تم پیارے ہو. اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیں آپ حضرات. میرے عزیز، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس، اور یہ ہے آپ لوگوں کی شان، ہم لوگوں کی شان کہ اللہ نے اپنے محبوب بطور تحفہ میں عطا فرمائے. اور آپ کو پتا ہے عطیہ وہ عطیہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بندے کی محتاجی دور ہو جاتی ہے، لیکن جو تحفہ ہوتا ہے یہ جہاں محتاجی دور کرتا ہے وہاں پر محبت بھی بڑھاتا ہے، وہاں مزہ بھی آتا ہے، وہاں لطف بھی آتا ہے. تو یہ آقا کریم علیہ السلام جب تشریف لے کے آئے کتنی محبتیں بڑھائیں، آتے ہی اپنی امت کو یاد فرمایا. اللہم رب حب لی امتی، آتے ہی آپ نے فرمایا ہے. تو پھر یہاں چلتے چلتے یہ مسئلہ بھی حل کر لیں. اگر ٹیچر یہاں کہے کہ یہ سارے کے سارے میرے شاگرد ہیں تو اسے یہ تو پتہ یہ میرے شاگرد ہیں، تو کیا خود کا نہیں پتا کہ میں بھی استاد ہوں؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی. سادہ بات کی ہے میں نے آپ حضرات کو. اگر یہاں قاری صاحب کہیں کہ یہ سارے کے سارے حافظ میرے شاگرد ہیں تو ان کو حافظوں کا پتا ہے، شاگردوں کا پتا ہے، یہ نہیں پتا کہ میں استاد ہوں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ کہیں گے مولانا کیا کہنا چاہتے ہو؟ اور جب میرے آقا نے یہ فرمایا کہ یا اللہ میری امت مجھے دے دے، یہ پتا یہ میری امت ہے، یہ نہیں پتا کہ میں بھی نبی ہوں. اس پر بھی لوگوں نے بڑے مسئلے کھڑے کیے. چھوڑ دو یار، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، ابھی 2 دن کی عمر ہے، کہتے ہیں قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. حالانکہ وہاں پر یہ پڑھنے پڑھانے والے علماء بیٹھے ہیں. یہ تحقق اور وقوع ثابت تھا، اس لیے ماضی کے صیغوں کے ساتھ سب کچھ بات بتا دی، بعد میں ہونے والے کام کو پہلے سے تعبیر کر دیا. یہ تحقق اور وقوع کے لیے ہوتا ہے. فرمایا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، میں اللہ کا بندہ بھی ہوں، مجھے کتاب بھی ملی ہے، میں نبی بھی ہوں، میں برکت والا بھی ہوں. تو انہیں ہر چیز کا پتا ہے کہ میں نبی بھی ہوں، میری کتاب بھی ہے، میں برکت والا بھی ہوں. تو کیا ہمارے نبی کو نہیں پتا میں کون ہوں؟ اور ویسے یہ حاشیہ خیالی میں لکھا ہے، فرمایا النبی نبی ولو کان فی بطن امہ، نبی نبی ہوتا ہے اگرچہ اپنی ماں کے پیٹ میں کیوں نہ ہو، نبی نبی ہوتا ہے. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات، اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیں. تو میں بات یہ بتا رہا ہوں کہ آتے ہی امت کو یاد کیا ہے. اسی واسطے تو سیدی و سندی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وجہ سے ہم بریلوی ہیں اور اہل سنت کے ساتھ ہمارے نام کے ساتھ ٹائٹل بریلویت کا ہے، یہ میری غیرت کا نام ہے اور مجھے اس پر فخر ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ یہ میرا مونوگرام ہے، مونوگرام ہے. مونوگرام گاڑی کا گرجا کہتے ہیں، مونوگرام لواؤ کیڑی دا ہے، یہ کیڑی کمپنی دا ہے؟ میں کہا میرا مونوگرام بریلوی ہے ہی. ہاں یہ بھی ایک فتنے کے دروازے کھلتے ہیں بعض اوقات، ہمیں بریلوی نہ کہا جائے. میں نے کہا بریلوی جب ہم ہیں تو ہمیں کہو، تم تو ہے ہی نہیں. پھر یہ کہنا کہ ہمیں اللہ کا نام منو، یار کیا کر رہے ہو؟ ویسے یہ دائیں بائیں والے جو 2 نمبر قسم کے مولوی ہیں انہوں نے تمہیں خراب کر دیا. اگر اپنے بڑوں کی کتابیں پڑھ لو تو مولانا فیض احمد فیض نے مسئلہ حل کر دیا ہے کہ بابو جی سرکار نے فرمایا تھا لکھو بریلوی ایسا کو ہجڑے جس کے اپنے ہاتھ ہیں اٹھا کے بولے سبحان اللہ ذرا کیا. یہ مسئلے سارے حل ہوئے ہیں، ان کو ہوا نہ دو. اللہ کے واسطے اہل سنت میں پہلے بڑا انتشار ہو چکا ہے. ہاں ہم اہل سنت ہیں لیکن بریلویت میرے ماتھے کے جھومر کا نام. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، دل سے سنیے میری بات کو. یہ جو لفظ بریلوی ہے نا، اعلیٰ حضرت کی یہ کرامت ہے، اعلیٰ حضرت کا یہ تسلب ہے، اعلیٰ حضرت کا یہ تغلب ہے، اعلیٰ حضرت کی یہ کرامت ہے. کوئی مائی کلال
اپنی مسجد یا اپنا مدرسہ مجھے لفظ بریلوی کے بغیر رجسٹر کرا کے دکھا. جاؤ میں تمہیں چھٹی دیتا ہوں, 10 لاکھ روپیہ انعام دیتا ہوں, میں نے کرا کے دکھا. مسجد مدینہ, محلہ مدینہ ٹاؤن, مسلک اہل سنت. اگو ایڈا بڑا خانہ ہوندا ہے, وہ آدھا دس ہوئے دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں. اوتھے کوئی آکے نہیں میں چشتی ہونا, میں چشتی ہونا. کہنا چشتی صاحب اور نسبت تانوں پیاری ہے, پر ایتھے تیری دال گلنی ہے تے بریلوی دال گلنی. جڑے گونگے بنے بیٹھے ہو گونگے نہ بنو, بولو ذرا سبحان اللہ. میں کیا اگر کوئی آکے کہ میں قادری ہونا, نہ کہو قادری صاحب وہ نسبت چنگی ہے, ایتھے بریلوی لکھنا پہنچی یا دیوبندی دعا چ ایک لکھ کے لکھنا ہے. اگر جی میں گولڑی ہونا کہو گولڑی صاحب بہت اچھی نسبت ہے, مدینہ مدینہ, پر ایتھے بریلوی لکھنا پہنچی. کوئی آکے میں اتاری لکھ ویسا ہوئے, اتاری نہ لکھنا, بریلوی لکھنا پہنچی. اعلیٰ حضرت کی یہ کرامت ہے, اس لفظ کے بغیر نہ مسجد رجسٹر نہ مڑا. اعلیٰ حضرت تو بھائی دے کیوں ہو, کام جدوں اسے ہونا ہے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے. پر میں آگے کیا کہوں, آپ لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے, خدا کا خوف کریں. یہ دائیں بائیں والوں کی باتیں نہ سنیں, اچھی بات ہے, اپنی کتابوں کا خود ہی مطالعہ کر لیں. آواز پھر کمزور, ہٹو بھی آڑے ادھر دیکھو, کرنا رہا پیچھے نہیں دیکھنا. اور آپ دونوں سبحان اللہ نہیں کریں, کہو ذرا پیار ایسے. میں نے سیٹیں اس لیے بدلی تھی, میرا سیدھا چہرہ آپ کے اوپر ہے بھائی, توجہ فرمائیے. اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ تو جو میں بات کر رہا ہوں سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن, جن کی وجہ سے ہم بریلوی ہیں. آپ کی چھوٹی عمر تھی, ابھی 6 سال کی عمر کی, پہلی تقریر ہے, 2 گھنٹے دورانیہ ہے. آپ نے اس میں فرمایا لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو بڑا نبی 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 کرتے ہو, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمایا جب وہ 12 ربیع الاول کو نبی آئے تھے تو انہوں نے آتے کیا کیا تھا؟ کہا اللہ کو سجدہ کرنے کے بعد, حمد کرنے کے بعد امت کو یاد کیا, امتی 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 کیا. فرمایا جب وہ آئے تھے تو امتی امتی کرتے رہے, جب وہ دن آئے گا تو ہم نبی نبی کرتے رہے. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ؟ تو یہ ہے سیدی اعلیٰ حضرت جنہوں نے یہ مسئلہ ہی حل کر دیا. بیٹھے ہو, پکڑے ہو کے بیٹھنا, یہ میرا تقیہ کلام ہے, یہ میں پوچھتا رہتا ہوں. بیٹھے ہو, ٹھیک ہے. اور یہی بات بس اوقات لوگ تقاضا کرتے ہیں. قرآن مجید میں بھی کہیں آمد کا ذکر ہے, تم بڑی آمد کا ذکر کرتے ہو. میں نے کہا ہے نا, کہاں ہے؟ میں نے کہا پڑھنا, لقد جاءکم رسول من انفسکم. اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا ترجمہ یہ ہے تحقیق بے شک آ گئے تمہاری طرف عظمت والے رسول. یہ جو فرمایا نا آ گئے رسول, یہی تو آمد ہے. آپ کہتے ہیں قرآن میں ذکر نہیں, جبکہ قرآن میں لفظ یہ ہے لقد جاءکم, آ گئے. اپنا گہرائی میں اتر نہیں رہے اس جملے کی. آمد مصطفیٰ کا یہ ہے قرآن میں. لیکن آپ کہیں گے یار اگر یہ قرآن میں ہے تو سبھی میلاد نہیں مناتے. میں سادہ بات کرنے لگا ہوں, میں تو کوئی نہیں آکھنا. دل آ کے بولے ہر گل تے میں کیوں آکھاں, کوئی گل ٹیل والی بھی ہوندی ہے. اگر یہ سارے بڑے میلاد کیوں نہیں کرتے؟ میں کہا میرا چاہنے کہ قوم دی ضمیر ہے, یہ دا مطلب ہے نبی آیا تواڈے ال, وہ جے دے ال آیا میلاد اس کرنا, جے آیا ہی نہیں. دوبارہ سبحان اللہ کہنے تے پرچہ ہو گیا تو میں جھل ایسا. کیوں حضور ہے؟ ہاں اس واسطے بولے آتے کرو نا, خدا آدھا بندہ چپ کر کے بیٹھے رہنے ہو. علماء بیٹھے پوچھ رہے ہیں, یہ فرشتہ لکھتا رہتا ہے. بولے سو تک اچھا لکھ سی ہینجن کرنے دے نال کی ہونا ہے. ویسے گردن ہلانا بھی اچھی بات ہے, اس کا مطلب ہے گردن میں سریا نہیں ہے. یہ بھی اچھی بات ہے, اس کا مطلب ہے گردن میں سریا نہیں ہے. لیکن یہ بھی میں بتا دوں یہ تھے نہیں تھے, یہ تھے کیوں ہیں, وہ بولتے صحیح. حضور واسطے بولنے, ڈاڈے واسطے تو بولنا کوئی نہیں. ناراض تو نہیں ہوئے آپ حضرات؟ ناراض نہیں ہونا, ذرا حضور کے لیے تکڑے ہو کے بولا کریں. اچھا بس اوقات ہوتا بھی ہے مٹھے بولے, آپ کو گل نہیں چل اونچا کیوں بولے؟ میں کہا تو ان کر مشکات شریف چاہ نا حج والا چیپٹر. نبی پاک علیہ السلام جب حج پہ جانے لگے نا تو صحابہ کرام ساتھ تھے, جب احرام باندھ لیا فرمایا تلبیہ پڑھو. اونچا پڑھنا ایک مرتبہ واجب ہے, 3 مرتبہ تک سنت ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ. اور وہ بالکل صحابہ کرام آہستہ ہو گئے, وہ عمل کر رہے تھے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ نبی کی آواز سے تمہاری آواز نہ بلند ہو جائے. انہوں نے وہ واجب پورا کیا, سنت پوری کی, تو مٹھے ہو گئے.
اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. ہوں میں نہیں تو آخنا ہوں بول اٹھائی گل آگے بھی بولنا تھی آپ ہے اچھی. جبرائیل نو اللہ نے آخیا جا میرے حبیب نو آخیا بھی اپنے صحابیوں نو آخ مٹھے نہیں آج اچھی لبا ہے کاٹیا. یہ حدیث ہے جناب. تو مجھے تو یہ نقطہ مل گیا نا کہ رب تو گونگے کی بھی سن لیتا ہے, مٹھے بھی سن لیتا ہے. نہیں توجہ. پھر کیوں فرمایا اونچا بولو؟ علماء نے یہاں وضاحت لکھی ہے بس اوقات اونچا بولنا یہ عظمت کی دلیل ہے. میں نے کہا اس محفل میں بیٹھ کے اونچا بولنا عظمت مصطفیٰ کی دلیل ہے. اس واسطے آپ چپ شاہ بن کے نہ بیٹھا کریں. ہم ویسے بھی ان شاہوں کو مانتے ہیں جو نیزوں پہ چڑھ کے بولتے رہے. تو ذرا پورے ذوق کے ساتھ. ناراض تو نہیں ہوئے؟ نہیں ہوئے تھے. آ جاؤ. لقد جاءکم تحقیق تشریف لے آئے تمہاری طرف. جس کی طرف آئے ہیں میلاد وہ کیے بیٹھے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ بس اوقات لوگ الجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہر سال نبی پاک کا میلاد کرتے ہیں. نبی پاک آئے تھے اور گئے بھی ہیں. آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا بھائی جان دو سوال اکٹھے کر دیے آپ نے. ایک تو یہ کہ ہر سال کیوں کرتے ہو, اور دوسرا یہ کہ آنے کی خوشی تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا دونوں کا جواب سن حضرت عطار کے نوکر سے. پہلے کا جواب یہ ہے کہ ہر سال کیوں کرتے ہو, کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہا ایک مرتبہ آئے تھے تو بس کرو. اچھا ایک ہی مرتبہ آئے تھے تو بس کرو. میں نے کہا یار یہ ہر سال 27ویں رات جب آتی ہے سنیوں بھابیوں دیوبندیوں سب مسجدوں میں ایک محفل ہوتی, ختم قرآن, جشن قرآن, عظمت قرآن, حضور قرآن. یہ محفل کاہے کی ہے؟ اور کہا جی یہ رات وہ ہے جس میں قرآن آیا تھا. اچھا تو محفل اب بولی ہر سال کیا تو میں کہ ایک ہی مرتبہ آیا تھا. بیدار مغزی کا ثبوت دینا. یہ قرآن تو ایک ہی مرتبہ آیا تھا تو محفل ہر سال کیوں نہیں؟ کہتے سمر صاحب بات یہ ہے ہم یہ نہیں کہتا کہ قرآن اس سال آیا ہے. تو میں نے کہا پھر محفل کاہے کی؟ جزاک اللہ کریم آپ کو عزت بخشے. تو یہ پھر محفل ہر سال کیوں ہے؟ غور سے سنیں سارے حضرات میرے بھائی چھوٹے بڑے. اور کہتے ہیں جب یہ رات آتی ہے نا تو پھر ہمیں یاد آتی ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن ہے, اور جب یاد آتی ہے تو پھر خوشی چڑھتی ہے, اور جب خوشی چڑھتی ہے تو ہم محفل سجا لیتے ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے قرآن جس رات آئے وہ یاد آتی ہے جس رات قرآن والا آیا. توجہ فرما رہے ہیں کہ کوئی نہیں فرما رہے آپ؟ ہم نے کب کہا ہے کہ یہ اس سال میں حضور آئے؟ ہم بھی کہتے ہیں آئے تب تھے, پر جب یہ رات آئی ہمیں یاد آئی. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. اور جب یاد آئی تو خوشی چڑھ گئی, اور جب خوشی چڑھ گئی جزاک اللہ, اور جب خوشی چڑھ گئی تو ہم نے قرآن والے کی محفل کر لی. اچھا 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 ٹھیک ہے اتاری صاحب. میں کہا ہن چانن ہویا ہی تو لگے تے چڑیاں ماردا رہے ہیں سائیں والے تے آج آئے ہیں. میں نے کہا اگلی بات بھی سنیے ذرا دھیان کے ساتھ. اور جتنے آپ حضرات بیٹھے نا تھوڑا سا اور بیدار مغزی کا ثبوت دینا. آئے ہیں نبی تو آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ تو میں سادہ سی بات کہنے لگا ہوں, سادہ سی اگر سمجھ آ جائے اور یہ دل کو لگے تو پھر میں نے کہا جانے کا وہ غم کرے جس کا نبی مر گیا, ہمارا تو ہے ہی زندہ. تو کیا موت نہیں آئی؟ میں نے کہا آئی ہے. موت کے ہم قائل ہیں. آپ کو کس نے کہا موت کے ہم قائل نہیں؟ موت آئی قدم چومے چلی گئی. اور یہ تو عام بندہ, خدا کے بندوں پڑھو, عام بندہ مر کے قبر میں چلا جائے. موت آئی بندہ مرا قبر میں رکھا اس کو پھر زندہ کر لیا. من ربو کا ماں دینوں کا ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. تو میں نے کہا جو بھی قبر میں جاتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے. وہ اپنی قبر میں زندہ ہو جاتا ہے. میرا نبی تو ہر قبر میں آتا ہے. موت کے ہم قائل ہیں, لیکن اس بات کی ہم قائل نہیں کہ بس مر گیا, جیسے لوگ معاذ اللہ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو گئے. میں کہا مٹی ہو گئے تواڈی, دور نکلے تواڈی. جھگڑے تھی ہونا یار ہے. یہ کیا بات ہوئی جناب؟ ایسے ہی بک بک کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ خدا کا خوف کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کو ہم موت کے قائل ہیں, پر اس کا یہ مطلب نہیں جو تم نے لوگوں کو بتایا ہوا ہے. گرامی قدر حضرات, پھر نا بسا اوقات پچھلے سال میں نے فیصل آباد میں یہ بات کہی نا
لوگ بڑے جوش میں تھے، اسی طرح نعرے لگ گئے، سبحان اللہ ہو گئی، وہ بیچ میں سے ایک کھچ نے سوال کر دیا، کھچ نے، وہ پتہ کیا کہتا ہے، مولوی صاحب میرے ایک سوال کا جواب دیں، تو ہم کہتے ہو نبی زندہ ہے، اگر زندہ تھے تو صحابہ نے دفن کیوں کیا؟ بیٹھے ہو؟ متکلم جب اپنے کلام میں اعتراض کرے تو جواب اسے تکڑا دینا پڑتا ہے، یہ تدریس کا بھی اصول ہے، بلاغت کا بھی اصول ہے۔ بیٹھے ہو؟ اب جو میں بات کر رہا ہوں ذرا اس بات کو سنیے گا، نبی پاک اگر زندہ تھے تو صحابہ نے دفن کیوں کیا؟ میں نے کہا ویسے میں نے سمجھا تو دیا، بھی موت اتنی دیر ہی ہوتی جتنی دیر بندہ اللہ کی رحمت کے سپرد نہ جا پڑتے، نہیں جو سمجھ آئی تو میں کہوں رات میں دیسی طریقے نہ سمجھا، اگر زندہ تھے تو دفن کیوں کیا؟ میں کہوں رہا میری گل سن، قرآن کی روح سے مجھے بتا شہید زندہ ہے یا مردہ ہے، بتا مجھے۔ ہر زندہ بندہ بول سکتا ہے، دوسرے بندے سے میری تقریر نہیں ہے، بتاؤ شہید زندہ یا مردہ ہے؟ کہتا قرآن مجید میں ہے شہید زندہ ہے، کہ میں کہا نبی پاک کے سامنے اتنے شہید ہوئے صحابی آپ نے سارا دفن کیتا، نبی پاک کو کوئی نہ پتا بھی شہید زندہ سے دفن نہیں کرنا؟ بتا مجھے ذرا، وہ امام حسین رضی اللہ عنہ آپ جب شہید ہوئے، بتائیے بھی حضرات علماء بھی بیٹھے ہیں، نیزے پہ چڑھ کے حسین بولے کہ نہیں بولے؟ بتائیں مجھے، میں بڑا محتاج جملہ بول رہا ہوں، نیزے پہ چڑھ کے میرے حسین بولے کہ نہیں بولے؟ بتائیں مجھے۔ تو امام حسین کے زندہ ہونے پر کس کو شک تھا؟ کیوں دفن کیا؟ تو ماں نہیں پتا، میں کیا مر رہے جے پتا ہوتا تے سننی نہ ہوئے یار، تینوں نہیں پتا۔ چار پانچ بندے چوپ بیٹھے ہو، او میریاں امانتاں بولیا کرو، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کہا جی اللہ نے فرمایا بلا کہ لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں، میں کہا اے گال سیو مر رہے ہیں تینوں شعور جدو شہید دا رہی نبی دا کدے آ جائے، چپ کر کے بیٹھ، کہاں نہ کر بیٹھے ہو۔ یہ تو بڑی امام غزالی کو حضرات علماء بیٹھے ہیں، فرمایا التحیات بھی جب پڑھنی ہے السلام علیکہ ایھا النبی جو پڑھتے وقت تم نے یہ ذہن بنانا ہے میرا نبی حاضر ہے اور سن رہا ہے۔ کیا بیٹھے آپ حضرات؟ جن کو یہ پتہ نہیں چلا ان میں ولی پیدا بھی نہیں ہوا، اور جن کو پتہ چل گیا ہے کہیں جماعت علی ہے، کہیں مہر علی ہے، کہیں غوث علی ہے، کہیں مولا علی ہے، جن کو پتہ چل گیا ان کا یہ بڑی بات ہے یار۔ تمہیں زندہ دے تو پھر دفن ہو، میں کہا بات سے بات کر لیکن جلدی تھوڑا مسئلہ نہیں سمجھ آیا تو ہم سے پوچھ لینا، او بابا وہ دنیا اور ہے یہ دنیا، لیکن یہ یاد رکھنا میرے نبی کے لیے نہ وہ دنیا دور تھی نہ یہ دنیا دور ہے، سمجھ آئی نا؟ آپ ہر قبر میں جاتے تھے اور صحابہ میں بھی ہوتے تھے، نہیں توجہ فرما رہے، اب روزے میں بھی ہیں اور ہر قبر میں بھی ہیں اور ہر غلام کے دل میں بھی ہیں۔ اے کڑی کالو سمر صاحب اتنا جدید ٹیکنالوجی والا دور ہے، تو کیویں گل کرنا؟ میں کہوں رات تینوں ٹیکنالوجی نہ سمجھا لینے ایسے بیختوان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں کیسے دیکھ سکتے، کیسے آ سکتے، کیسے جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا سن، یہ ہے موبائل، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، سمجھو پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ چاہیں تو سعودی عرب دیکھیں، چاہیں تو اٹلی دیکھیں، چاہیں تو برطانیہ دیکھیں، چاہیں تو آپ امریکہ دیکھیں، چاہیں تو آپ کوئی ایک شہر دیکھیں، چاہیں تو آپ ایک بندہ دیکھیں، ہر چیز بٹن منڈ ہر چیز دیکھ۔ میں نے کہا پہلے تو تمہیں نہیں سمجھ آتی تھی، حضور غوث پاک نے فرمایا میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے۔ پہلے تو بک بک کرتے تھے، آپ موبائل کے بات بھی کرو گے؟ کہتا یہ تو جدید ٹیکنالوجی ہے، اب میں کیا بڑھ کے مرنی ٹیکنالوجیاں نو مان گیا ہے اور رب دی رحمت نو بھی ماننا۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ شان غوث پاک کی ہے، میں تو حضور کی بات کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف ہے، پڑھ کے دیکھیں، نبی پاک رات کے وقت اٹھے، آپ وضو کر رہے ہیں، فرمایا نصرتا اور تیری مدد ہو گئی۔ اما پاک نے پوچھا کی ہویا ہے؟ فرمایا وہ ایک بندہ اتنے پھسا کھلوتا سی، انہیں مینوں مدد واسطے سدیا تے میں آکھیا تو مینوں پکارے، تو جتھے بھی ہیں میں آ گیا۔ یہ کیا ہے؟
پڑھنا بخاری، ویسے کہتا میں بخاری کو بغیر مانتا نہیں، بیماری میں پڑھنا حدیث۔ اسی بخاری میں نبی پاک نے جنگ موتا کے اندر صحابہ کو بھیجا، موتا بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں، وہاں پر جنگ لڑی جا رہی، نبی پاک مدینے میں بیٹھے اور بتا رہے ہیں کہ اس وقت جنگ کا نقشہ یہ ہے، اس وقت یہ ہے، اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھوں میں ہے، اب جھنڈا حضرت جعفر تیار کے ہاتھوں میں، وہ بھی شہید یہ بھی شہید، اور فرمایا جعفر کے بازو کٹ گئے اور وہ جنت میں ہے، اور اگلی بات فرمایا میں یہاں بیٹھ کے جنت میں اڑتے دیکھ رہا ہوں۔ آواز ہے کہ کوئی نہیں آتا؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو یار، اسی بات پہ اگر وہ زندہ تھے تو سب دفن ہوا، میں کیا بس کرو چلیے تھوڑا ڈکیو بولے آپ مسئلہ سمجھا کر، مسئلہ اصل کیا ہے، وہ اللہ کی رحمت کے سپرد، ورنہ کیا صحابہ کرام کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی زندہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں نا، امام رازی نے اس بات کو لکھا ہے سیرت حلبیہ کے اندر، دیگر اکثر کتب میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب پردہ فرمانے وقت قریب آیا نا، آپ نے حضرت مولا علی کو بلایا، اور مولا علی کو پتا کیا کہتے ہیں، یا علی اذا انا مت انت غسلتنی بالید التي غسلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکفنونی وحنتونی وحملتنی الى باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں مجھے غسل بھی تم نے دینا ہے ان ہاتھوں سے جن سے رسول کو دیا تھا، کفن بھی دینا ہے، خوشبو بھی لگانی ہے، بوڑھے ہاتھ چوکے میں نبی پاک دے بوئے کبھی لے جانا ہے، اور روزے کے باہر رکھ کے پتہ کیا کہنا ہے، یا رسول اللہ ھذا ابو بکر، کہنا یا رسول اللہ یہ ابو بکر آ گیا، یعنی حضرت ابو بکر جاتے جاتے 3 عقیدے دے رہے ہیں۔ پہلا عقیدہ کہ نبی زندہ ہے، دوسرا عقیدہ کہ یا رسول اللہ کہنا چاہیے، تیسرا عقیدہ کہ نبی جواب بھی دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو عزت بخشے، نہیں توجہ فرمائی آپ، اور حضرت علی پاک نے بھی نہیں کہا بھی نہیں یار یہ نہیں، اور حضرت صدیق اکبر نے جب پردہ فرمایا آپ کو جب غسل دے لیا، توجہ ہے، حضرت مولا علی شیر خدا نے سارے صحابہ کا اٹھاؤ بھائی، آپ نے کندھوں پہ اٹھایا اور لے کے چل پڑے جناب سیدھا جنت البقیع کے اندر۔ توجہ میری طرف ہے، فرنٹ سیٹوں والوں کی، فرنٹ سیٹوں والوں کی توجہ چاہتا ہوں تاکہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو عزت بخشے، بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ اس مسئلے کو ذرا سمجھتے رہیں آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، کسی نے بھی نہیں کہا کہ مدینے کا قبرستان تے ہوئے اور جنت البقیع کہ تسی آج ہیتے جاندے پے ہو۔ آپ غور فرمائے نا میں کیا کہہ رہا ہوں، کسی نے بھی کوئی بات نہیں کی، ادھر علی جائے گا ادھر ہم جائیں گے، اور پھر ابو بکر کون ہے جس کو علی اپنے کندھوں پہ اٹھائے، وہ ابو بکر ہے، وہ ابو بکر ہے، سمجھ آئی؟ حضرت ابو بکر کو وہاں پر رکھ دیا گیا، حضرت علی نے آواز لگائی، اب سب نے یہ لکھا ہے، اگر ہمت ہے تو پڑھ کے سناؤ نا، سیرت کی باتیں، سیرت یہ بھی سیرت کی گل ہے، پڑھنا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام سے جب حضرت مولا علی نے کہا حضور یہ آپ کا دوست آ گیا، یہ ابو بکر ہے، یہ اجازت چاہتا ہے، تو میرے نبی کے روزے سے پتا کیا آواز آئی، فرمایا ادخل الحبیب الی الحبیب، فرمایا یار کو یار سے ملا دو۔ میں نے کہا حضرت ابو بکر کا کیا عقیدہ تھا، حضرت مولا علی کا کیا عقیدہ تھا؟ آج کے مولوی کو زیادہ سمجھ آ گئی ہے اس مسئلے کی، دفن کیوں کیا، جلی تھوڑا جیا۔ اور پھر جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کو دفن کیا گیا، پڑھو نا علماء نے کیا لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امی عائشہ پاک جس دن حضرت عمر پاک کو وہاں دفن کیا گیا تو آپ نے پردہ فرمایا تو پھر قبر پہ آئیں، تو کسی نے کہا کہ جب حضور پاک تھے، حضرت ابوبکر پاک تھے، تو پھر آپ ویسے ہی تشریف لے آتی تھی، عام سادہ دوپٹہ جیسے لے کے عورت آتی ہے، آج پردہ کر لیا، فرمایا پہلے میرے شوہر تھے، میرے باپ تھے، آج عمر آ گیا، آج میں پردہ کر کے آواں۔ اماں جی کیا عقیدہ دے رہی ہیں؟ عقیدہ تو یہی ہے کہ وہ زندہ ہیں، میں کیا موڑ ماں دی مان لے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر، بیٹھے موڑ اماں جی دی ماننا تو جڑا ماں دی نہ مننے ڈر پھٹے منہ ہے، میں اس کو کہہ رہا ہوں آپ کو تو خوش ہونا، جڑا ماں دی نہ مننے تو مڑ کون ہے؟ لکھا ہے اپنی کتابوں میں، پڑھ کے سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹھے چلے آجے، مسئلہ پوچھنا تو میرا ذمہ داری ہے نا جی، بات کہیں دور نہ چلی جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد ہے۔ مولانا نبی پاک نے میلاد منایا ہے، تو میں نے کہا مولانا مسلم شریف میں جو سوموار کا روزہ تھا کس لیے تھا؟ وہ ہمیں بھی تو بتاؤ نا۔ ہاں میں نے پڑھا ہے وہ سوموار کا روزہ رکھتے تھے حضور، کہتے تھے کہ یہ میری ولادت کا دن ہے، لیکن مولانا
نبی پاک نے تو اپنا میلاد روزہ رکھ کے کیا, تم جلوس نکالتے ہو کہ مولانا میں نے کہا ڈوب کے مریں, کبھی تو روزہ رکھا کہ نہیں؟ میں کہا نہ جلوس کرنا ہے, نہ روزہ رکھنا ہے, نہ خوف خدا, نہ شرم نبی, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. نہیں توجہ فرمائی. نہیں اصل میں نا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میلاد اس طرح مناؤ جیسے حضور نے منایا ہے. میں نے کہا کیسے کہتے روزہ رکھ کے؟ اچھا میں نے کہا پھر ایسے کرتے ہیں, روزے والا میلاد تو کر لے, جلوس والا ہم کر لیتے ہیں. ویسے میں تیری اطلاع کے لیے بتا دوں, یہاں مجھے کافی تعداد میں حضرت عطار کے مرید نظر آ رہے ہیں. میرے پیر و مرشد سیدی و سندی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکات ملالیہ, آپ اپنے مریدوں کو تلقین فرماتے ہیں سوار کا روزہ رکھنا حضور کی سنت ہے, تم بھی رکھا کرو. اس طرح بھی میلاد کرنا چاہیے. صدقے جاواں امیر اہل سنت تو روزے والا میلاد بھی سانو آکھیا ہے کہ جلوس والا بھی آکھیا ہے. ہم دونوں میلاد منا رہے ہیں. اب چاہیے کہ سارے منائیں نہ, موڑتے چا فری آوے. تو یہ کہنا کہ نبی پاک علیہ السلام نے روزہ رکھا, تو میں نے کہا روزہ اگر رکھا تھا تو پھر آپ رکھتے ہیں؟ کہا نہیں جی. میں کہ پوچھا کیوں ہوئی؟ دیکھیں نا میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھا دوں اگر آپ اجازت دیں تو. یہ حضرات علماء کی خدمت میں سبق آپ کے لیے گزارشات. ہمارے اسلام کے جو احکام ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ ہیں جو حکم ہے لیکن ہم پابند ہیں, ہم دائیں بائیں نہیں ہو سکتے. اس کے اندر ہمارا ذوق, ہمارا شوق, ہمارے علاقے کا کلچر دخل نہیں دے سکتا. توجہ ہے. دوسرے حکم ہے, پابندی نہیں ہے. جیسے آپ کا ذوق بنے, شوق بنے, مزہ آئے, لطف آئے, ویسے کر لو. کہا تاری صاحب مثال دو. مثال دے سے گل سمجھ اسی. میں نے کہا دیکھیں نماز کا حکم ہے. کہا بالکل ہے. نماز کی 1 رکعت 2 سجدے 1 رکوع کا بالکل ایسے ہی ہے. 2 رکعتوں پر بیٹھنا ہے پھر کھڑے ہونا ہے, اگر 2 پر ہے تو سلام, یہ بالکل ایسے ہی ہے. اگر کوئی کہے کہ مجھے نا سجدہ کرتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے, بہت چنگا لگتا سجدہ, بہت بڑا مزہ آتا ہے مجھے, 1 رکعت میں 5 سجدے کروں گا, کر سکتا ہے؟ سجدہ اللہ کو کرنا ہے, کرن دے ہو نہیں. تاری صاحب حکم ہے, پابند بھی ہیں. جملہ سمجھیے, حکم ہے پابند بھی. اچھا تو روزے کے بارے میں سحری کے وقت بند, افطاری کے وقت کھل جائے گا, بس ختم ہے. کوئی کہے نہیں دیہاڑے بڑے نے اصل ٹائم کھولو, نہیں کھولے, بیٹھے ہو. ہم پابند ہیں. اسی طرح حج, اسی طرح زکات, ہم پابند ہیں. لیکن کچھ حکم ایسے ہیں, حکم ہے ہم پابند نہیں ہیں. وہ کون سا ہے؟ میں نے کہا جیسے میرے نبی کی ذات پہ درود پڑھنا حکم ہے, پابندی نہیں ہے. کیا مطلب؟ فرمایا میں بھی درود بھیجتا ہوں, میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں, تم بھی نبی پر درود بھیجو, خوب سلام بھی بھیجو. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے, بتایا کہ یہ درود پڑھنا, یہی لفظ پڑھنے اور یہاں پڑھنے, اس کے علاوہ پڑھاتے چرک ہو جائے گا, ماریا جائے گا, تباہ ہونا نہیں. نہ ٹائم بتایا, نہ جگہ بتائی, نہ سیگا بتایا, نہ طریقہ بتایا. درود پڑھنا ہے, مولا پڑھیں گے کیسے؟ فرمایا جی میں تو انچاس صاحب ہے, وہ پڑھو. 5 بندے چوپ رہ گئے اور متوڑی کپڑے اندر آنکھ پکائی بیٹھ. اس بات کو دھیان سے سنیے, حکم ہے پابندی نہیں ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا, فرمایا بھاویں دوئے پڑھ. اچھا صلی اللہ علیہ بھاویں دوئے پڑھ, درود پہ بھاویں دوئے پڑھ, درود تاج بھاویں دوئے پڑھ. پابندی فرمان نہیں. مفتی احمد یار کھڑی مجھے کیا پابندی کیوں نہیں؟ اور فرمایا یاراں واسطے پابندیاں نہیں ہوندیاں. زندہ باد, زندہ باد. کیوں بھائی دیوانے اونچا سائی کے کوئی نہیں آئی؟ وہ بولو تو صحیح نا. حکم ہے پر پابندی کب, کیسے, کہاں, کیا, کوئی پابندی نہیں. درود پڑھ. توجہ میری طرف رہی. آپ کا اگر دل بن گیا ہے کہ میں درود پڑھنا ہے تسبیح دے اتے, تو تسبیح دے پڑھ لے. تیرا دل بن گیا میں درود پڑھنا ہے انگلیاں دے اتے, انگلیاں دے پڑھ لے. تیرا دل بن گیا میں درود پڑھنا ہے مسجد دے وچ, تو مسجد دے پڑھ لے. تیرا دل بن گیا میں درود پڑھنا ہے جمعہ تو بعد, جمعہ تو بعد پڑھ لے. تیرا دل بن گیا میں درود پڑھنا ہے
میری جان پابندی نہیں ہے، تڑپا نہ کریں، تیری تڑپ کا علاج ہمارے پاس ہے. حکم ہے پابندی نہیں، جیسے مرضی پڑھ تے جیڑا مرضی پڑھ. بیٹھے ہو آج یہ شہزادیہ پر پڑھتا صحیح نا. یہ ہے پابندی، حکم ہے پابندی. اسی طرح میلاد کے بارے میں حکم ہے، پابندی نہیں کہ کون سا میلاد اور کیسے کر. یہ حکم ہے، کہاں ہے؟ میں کہ آ جاؤ. یہ آیت اشرف تھانوی نے بھی جب میلاد پر کتاب لکھی تو پہلی آیت یہ لکھی نا اس نے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا میرے محبوب آپ اپنی امت کو بتا دیجئے کہ جب اللہ کی رحمت ملے اور اللہ کا فضل ملے تو خوشی مناؤ. اللہ کی رحمتیں بہت ہیں، فضل بھی بہت ہیں، پر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سب سے بڑی رحمت بھی حضور ہے اور سب سے بڑا فضل بھی. کوئی رحمت و فضل ملے تو خوشی کا حکم ہے. ایمان سے بتا جب اللہ کی رحمت حضور کی صورت